اردویرا جو کہ ان کی لیٹسٹ ٹرانسلیٹڈ کتاب ہے، اس سے پہلے ان کی بہت ڈھیر ساری کتابیں ہوا کرتی تھی جن کو جمع کر کے 9ویں 10ویں صدی عیسوی میں یہ سنگل بک بنائی گئی. اس بک کو 9ویں 10ویں صدی عیسوی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے پارسیوں کی کئی کتابیں تھی اور ان کو کمبائن کر کے سنگل بک فارم میں لایا گیا. پارسی جو لوگ ہیں وہ ایران والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے اور عراق والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے، یمن والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے. محمد صاحب پارسیوں سے کافی انسپائر تھے، اتنے انسپائر تھے کہ محمد صاحب کی حدیثیں کئی کہتی ہیں. یمنی کارنر بھی ہے مکہ خانہ کعبہ کے اندر، اور پلس محمد صاحب نے کہا تھا تمہارا دین جو ہے وہ یمن سے آیا ہے. یہ محمد صاحب کی ملٹیپل حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اب ہم پارسیوں کی کتاب ہے اس کے صفحہ چیپٹر نمبر 4 پہ جا رہے ہیں، اور ہم چیپٹر نمبر 4 کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ گیم کیا ہو رہی ہے. گیم یہ ہو رہی ہے اینڈ دی ordered him to write thus in that first night سروش the pious and ارتورا the angel. ایک سروش ہے وہ کوئی پروفٹ نما چیز ہے، اور ایک ارتورا جی ہیں جو کہ ان کے بھگوان ہیں، probably angel ہیں، سوری angel ہیں. وہ مجھے ملے and they bowed to me، انہوں نے مجھے سجدہ کیا and spoke thus be to welcome Ardaviraf although thou hast come when it is not thy time. I said I am a messenger. And then the victorious Sharosh, the pious and Atora the angel took hold of my hand. اب pious شروش نے اور ارتورا نے اس کا ہاتھ سے پکڑا اس کو اور اڑا کر لے گیا، اڑا کر لے گیا. ٹیکنگ دا فرسٹ فٹ اسٹیپ ود دا گڈ تھاٹ، پہلا جو فٹ اسٹیپ اس نے اٹھایا وہ ڈیم کر کے ایک اچھی سوچ کے ساتھ، گڈ ورڈ، اینڈ دا تھرڈ فٹ اسٹیپ ود دا گڈ ڈیڈ. ٹھیک ہے، 3 فٹ اسٹیپ اٹھائے ایک. ٹھیک ہے، اگر کوئی پارسی ہوگا تو وہ آ سکتا ہے اسٹریم میں. آئی کیم اپ ٹو دا شیوانٹ برج. یہ جو شیوانٹ برج ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ برج بھی محمد صاحب نے کاپی کیا تھا اور اس کو محمد صاحب نے پل سرات کہا ہوا ہے. میں یہ بھی دکھاؤں گا آپ کو. اس برج کو محمد صاحب نے پل سرات کہا ہے. تو ہم پل سرات پہ بھی چلیں گے، لیکن پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں شیوانٹ برج جو محمد صاحب نے پارسیوں سے لیا، ہم اس پہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا زوم کم کر رہا ہوں تاکہ میں ایزیلی سکرول کر سکوں. اس کے بعد جناب یہ جب پہلی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا سول آف دا ڈپارٹڈ، جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ڈپارٹڈ لوگ، ان کی روحیں دیکھیں. اچھا، وہ روحیں ایک جگہ پہ دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم اگلے چیپٹر میں جاتے ہیں، اگلے چیپٹر میں جاتے ہیں، ایک سیکنڈ. یہ ابھی وہ پہلی روحوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کی اچھی ڈیڈز کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کی بری ڈیڈز کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے. چیپٹر نمبر 5 پہ چلتے ہیں. آفٹر ورڈز دا ورتھ آف دا شیوانٹ برج کیم اگین. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ایک شیوانٹ برج اسے دوبارہ نظر آیا، اسے دیکھا اور اس نے شیوانٹ برج کو اب کراس کیا ہے. ارتورا دی اینجل اینڈ آئی پاسڈ اوور اٹ ایزیلی. اب کیونکہ یہ لوگ پائس لوگ تھے تو محمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، جن کی اچھی ڈیڈز ہوں گے، وہ پلک جھپکتے بجلی کی تیزی سے اس پل سرات کو کراس کر لیں گے. سیم چیز یہاں پہ ہوئی ہے کہ پارسیوں کے اس ریلیجن کی اس کتابوں میں سے محمد صاحب نے کاپی کیا کہ وہ جو شیوانٹ برج ہے اس کو بجلی کی تیزی سے کراس کر لیا، کیونکہ ان کے ڈیڈز بڑے اچھے تھے. اور یہ کہاں پہ چلے گئے؟ یہ چلے گئے جناب پہلے نمبر کی جنت کے اندر. ٹھیک ہے، پہلے نمبر کی جنت کے اندر یہ لوگ گئے ہیں، وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں مختلف سولز کے ساتھ اور ڈیمنز کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. پھر یہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. Then I came to another place and I saw the soul of several people who remained in the same position. اب وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ایک اور تھے، یہ سیکنڈ پوزیشن آ گئی. چیپٹر 6-7 آیا، اس کے اندر آفٹر ورڈ آئی پٹ فور دا فرسٹ فٹ اسٹیپ ٹو دا اسٹار ٹریک آف ہمامت، دا پلیس ویئر گڈ تھاٹس ریسیوڈ ود ہاسپٹیلٹی. اب وہ ایک سٹیپ اور اوپر والی منزل میں چلے گئے ہیں، اور یہاں پہ رائچس لوگ ہیں، گلٹرنگ ایز اسٹار. محمد صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ جو اوپر والی منزل کے مسلمان لوگ ہوں گے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ یہاں پہ آتا ہے. And their thrones were seated under the radiance and the spitful of good glory. اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر کے لوگوں سے انہوں نے بات چیتیں کی اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس نے ایک اور فٹ سٹیپ اٹھایا اور وہ اوپر والی جنت میں چلا گیا، ایک اور اوپر والی جنت میں چلا گیا.
ٹھیک ہے. اب وہ مون ٹریک میں آ گیا, اسٹار ٹریک کی بجائے مون ٹریک میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اسٹار ٹریک جو ہے وہ ایک چھوٹا ٹریک ہے کیونکہ ستارے چھوٹے ہوتے ہیں. مون ٹریک ایک بڑا ٹریک ہے. یہی چیز ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہے. ستارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ زمین کے اوپر گرائے جاتے ہیں جب کوئی شیطان جو ہے آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے, اور مون کی جو روشنی ہے وہ بڑی روشنی ہے اور وہ لائٹ کی طرح چمکتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے ہم نیچے چلتے ہیں تو وہ ایک اور جگہ پہ آ جاتے ہیں. دین آئی پٹ فورتھ ان دا تھرڈ فٹ اسٹیپ, اور وہاں پہ ایک اور زیادہ لوگ, پوائس لوگ اور یہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک پٹ فورتھ اندر اسٹیپ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اور اسے ڈپارٹڈ سولز ملی اور وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو سرونٹ کو اس نے خدا سے بھی ملاقات کی اپنے, اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو خدا ہے ان کا, یہ اس کا نام ہے, مجھے نہیں پڑھنا آتا, اور ہر مازد, تو مجھے نہیں پتا بھائی جان اتنا, لیکن میں صرف دکھا رہا ہوں سملیرٹیز. ٹھیک ہے. اگر کوئی پارسی بندہ ہے تو وہ جڑ سکتا ہے اور مجھے سمجھا سکتا تھوڑا بہت, لیکن اینی ہاؤ یہ جناب ہمیں اس کتاب میں یہ بیسیکلی یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں. اور پھر اس کتاب میں دکھائی گئی ہیں کہ کس کی ڈیڈز اچھی ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, کس کی ڈیڈز بری ہیں وہ نیچے رہ جاتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب اس پارسیوں کی کتاب کو اب ہم ذہن میں رکھتے ہوئے محمد صاحب کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو یاد رہ گیا ہوگا جب میں نے پارسی اسکرپچر دکھایا, اور پارسی اسکرپچر دکھا کے میں نے دکھایا کہ پارسی لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کا جو شروش ہے وہ اپنے بھگوان فائر بھگوان سے ملنے کے لیے جب اوپر گیا تھا تو وہ جنت کے ڈفرنٹ درجوں میں گیا تھا. یہ میں نے آپ کو اردھا ویرا جو کہ پارسیوں کی فائنلی کمبائنڈ بک ہے, اور پارسی ریلیجن جو ہے جو کہ آگ پرست کا ریلیجن ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے, تقریباً 2 سے 3,000 سال پرانا ریلیجن اس کو بولا جاتا ہے. اور ہمارے پاس کئی پارسی انڈیا میں موجود ہیں, اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ پارسی بھائی سے یہ بات کر سکتا ہے. میں نے آپ کو کتاب دکھائی تھی, اس کے صفحہ نمبر 256 سے لے کے 262 تک, تو آپ کسی بھی پارسی سے جا کے اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. سیم وہی چیز محمد صاحب نے کاپی پیسٹ کی. ٹھیک ہے. اور یہ ملٹیپل حدیثوں کے اندر ہے. اب محمد صاحب جبرائیل کے ساتھ پہلی جگہ پہ پہنچے, جنت کے پہلے دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھڑکایا, آگے سے دروغے, جنت کے دروغے نے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا محمد ہے. ٹھیک ہے. سوری جبرائیل ہے. جبرائیل, انہوں نے کہا اچھا جی آپ کے ساتھ کون ہے, انہوں نے کہا جی محمد ہے. ایک انتہائی لیول کی بونگی. پھر وہاں پہ آئے تو آدم علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. آدم علیہ السلام سے گپ شپ لگائی. آدم علیہ السلام سے گپ شپ لگانے کے بعد پھر آگے پہنچے, اگلی جنت میں گئے, پھر اگلی جنت میں گئے, پھر اسی طرح یہی ہو رہا ہے, مختلف نبیوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایونچولی چوتھے آسمان پر پہنچے, پھر اس کے بعد 5ویں آسمان پہ پہنچے, اور اسی طرح ہر آسمان پہ نا دروازہ کھڑکایا جا رہا ہے, اور دروازہ کھڑکانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے. پھر 5ویں آسمان پہ گئے, یہاں پہ بھی سوال ہوا کون ہے, جبرائیل. آپ کے ساتھ کون ہے, محمد. انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہاں, لائک حدیث کو لمبے سے لمبا کر دو, کہانی کو بس لمبے سے لمبا کر دو, یہ کہانی ہے پوری. اس کے بعد جناب اچھا, یہ یہاں تک تو ہو گئی کہانی پوری. پھر 6 آسمان پر گئے, اور پھر 7ویں آسمان پہ گئے, اور پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے جہاں پہ اللہ میاں کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی. سیم ٹو سیم یہ کہانی آپ کو اردھا ویرا کے اندر ملتی ہے, پارسیوں کے ریلیجن کے اندر, کہ وہ اسی طرح جمپ کرتے ہوئے ون ہیون ٹو اندر ہیون, ون ہیون ٹو اندر ہیون, ون ہیون ٹو اندر ہیون, ایونچولی وہ اوپر پہنچ گئے. محمد صاحب یہ ساری چیزیں کاپی پیسٹ کر رہے تھے. دوسری چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ پارسیوں کے ریلیجن کے اندر ایک خاص قسم کی برج ہے, وہاں پہ ایک خاص قسم کا برج ہے. ہم ذرا پیج نمبر 256 پہ چلتے ہیں, جس برج کا نام ہے شیوانٹ برج. ٹھیک ہے. اب یہ شیوانٹ برج کیا ہے, اس کو اگر ہم گوگل کریں تو ہمیں شیوانٹ برج ملتا ہے. اور وہ کیا ہے یہ دیکھیے گا, یہ جو سرات کا پل ہے نا وہ بھی یہاں سے لیا گیا. شیوان برج جو ہے, اور دا برج آف دا ریکوائرڈ زوراسٹرین از دا اسٹفنگ برج وچ سیپریٹس دا ورلڈ آف دا لیونگ اینڈ دا ورلڈ آف دا ڈیڈ. ٹھیک ہے. جو آپ نے اپنی آخری جگہ پہ پہنچنا ہے تو زوراسٹرین کے
ریلیجن کے مطابق ایک شیوانڈ برج ہے جس کو آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے. اس کو کراس کیے بغیر آپ جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہی چیز اسلامک اسکرپچر کے اندر دیکھیں تو یہ برج بھی محمد صاحب نے دیکھا تھا, اور اس کے لیے بھی بخاری کی حدیث ہے 7439, یہ آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ, کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو, کوئی تکلیف ہوتی ہے جبکہ وہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا نہیں. حضرت نے اس میں فرمایا, پھر اپنے رب کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی اس دن. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی جس کی وہ پوجا کرتی تھی. چنانچہ صلیب کے پجاری اپنے صلیب کے ساتھ, بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ, اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی بات کرنے والے تھے. ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے, اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے. تو پہلے تو جناب سب لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا. اب کیا ہونے لگا ہے؟ دوزخ جو ہے نا, اس کو بھی اللہ میاں جو ہے نا وہاں پہ اپنا مکر و فریب سے, کیونکہ قرآن میں اللہ میاں کہتا ہے کہ اللہ میاں اس خیر الماکرین, تو اللہ میاں اپنے مکر و فریب سے دوزخ کو جو ہے نا ایک ریت کی مانند ڈال دے گا. جیسے ریت پہ سیراب ہوتا ہے اس طرح ریت کی مانند وہاں پہ اللہ میاں جو ہے نا اس کو بنا دیں گے. واٹر لگے گا, لوگوں کو پانی لگے گا, جو دور سے پانی معلوم ہوتا تھا. پھر یہود سے پوچھا جائے گا, تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یہودی کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کرتے ہیں. جھوٹ لکھا ہوا ہے, کوئی یہودی عزیر ابن اللہ کی پوجا نہیں کرتا. دیٹس بی ایس. مگر ونس اگین قرآن کہتا ہے, قرآن کی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 بولتی ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. جھوٹ لکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ, انہیں جواب ملے گا, تم جھوٹے ہو, خدا کا نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی لڑکا. اوکے. لیکن کوئی بھی جو یہ نہیں کہے گا کہ خدا کی بیوی سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. دیٹس بی ایس. ونس اگین, تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں. اللہ کا مکر و فریب ایسا ہے کہ اللہ نے جہنم کو پانی کی طرح دکھایا ہوا ہے. اس دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا, لوگوں کو پیاس لگی ہوگی, ہمیں اس سے سیراب کیا جائے. ان سے کہا جائے گا جاؤ پی لو. لوگ جب پانی پینے جائیں گے چمکتی ریت کی طرف, تو وہ جہنم میں گھس جائیں گے. یعنی کہ اللہ میاں ڈسپشن کے ذریعے, ڈسیو کرتے ہوئے, مکر سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کو بلاسفیمی کرنا, میرے اوپر نہ کرنا کیس, حدیث کے اوپر, بخاری کے اوپر بلاسفیمی کا کیس لگانا. اللہ کا مکر و فریب ہوگا, لوگوں کو مکر و فریب سے جہنم میں پھینک رہے ہیں. لوگ کہتے جاؤ جاؤ پانی پی لو, پانی پی لو. لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہے, لوگ پانی کی طرف جائیں گے اور ایونچولی جہنم میں گر جائیں گے, جہنم میں ڈلے گئے. پھر نصارہ سے کہا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ جواب کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے ہیں. اچھا, مسیح ابن اللہ, دیٹس آلسو a strange notion as well. اور پھر اللہ میں کہے کہ تم جھوٹے ہو, اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ کوئی بچہ. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کی بیوی سے پیدا ہوا ہے یا اللہ کا بایولوجیکل سن ہے. دس از اگین بی ایس. محمد صاحب کو خود نہیں پتا تھا. ونس اگین, محمد صاحب کو ککھ نہیں پتا تھا کہ جوز کیا کرتے ہیں اور نصارہ کیا کرتے ہیں. اسی لیے جو پہلا بندہ آیا تھا پیچھے والا, میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی جان یہ تم نے کہاں سے انفارمیشن پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف قرآن کے علاوہ ان کو جاننا ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے نہ ہسٹری پڑھنی ہے نہ کسی اور ریلیجن کو پڑھنا ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ یار ادھر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا, بس قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیے. وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں پانی سے سیراب کیا جائے. اللہ میاں پھر انہیں پانی سے سیراب کرنے کے لیے ایک جھوٹ اور مکر کا سہارا لیں گے. ان سے کہیں گے جاؤ جا کے پانی پی لو, لیکن وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ پانی نہیں ہوگا, وہ ریت وہ جہنم ہوگا, اور وہ پانی کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر گر جائیں گے جہنم میں. یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی بات کرتے تھے. نیک اور بد قسم کے مسلمان سے کہے گا تم لوگ کیوں رک گئے ہو جب سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ایسے تھے وغیرہ وغیرہ ویسے تھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت میں علاوہ دوسری صورت میں آئے گا. اب اللہ میاں ان کے سامنے آ گیا ہے کسی ایسی صورت میں جس صورت کو وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تھینک یو مولانا طارق جمیل صاحب فار یور سپر اسٹیکر, تھینک یو سو ویری مچ. 199 طارق جمیل صاحب بھی ہمارے اسٹریم میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں سپر اسٹیکر بھیج رہے ہیں. اچھا, اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس کو انہوں نے اس پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہوگا. اللہ میاں شیپ شفٹر ہیں. اللہ میاں اپنا چہرہ بدلتے ہیں, جیسے مکینوں میں چہرہ بدل جاتا ہے, جیسے پلاسٹک سین سے آپ چہرہ بدل لیتے ہیں, یا ٹرمینیٹر 2 آپ نے دیکھی ہوگی, وہاں پہ جو بیڈ روبوٹ ہوتا ہے وہ اپنا چہرہ بدل لیتا ہے. اللہ میاں بھی اسی طریقے کے شیپ شفٹر ہیں. اور اللہ میاں آگے کہیں گے میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے, اس دن انبیاء کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا. پھر پوچھے گا کیا تمہیں کوئی نشانی معلوم ہے؟
انبیاء پوچھیں گے بھائی تم لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان سک رہے, تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے ساکھ یعنی کہ پنڈلی. پھر اللہ میاں اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ میاں کی پنڈلی نظر آ جائے, اور سب لوگ اللہ میاں کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے اپنے بٹکس ہوا میں کر کے اور اپنا ماتھا زمین پہ ڈال کے, اور یہ اللہ میاں کی پنڈلی کو سب سجدہ کریں گے. ہر مومن جیسے ہی اللہ میاں اپنی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا, ہر مومن سجدے میں گر جائے گا, بٹکس اوپر کر لے گا اور اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر ڈال دے گا. لیکن کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے. کیوں باقی رہ جائیں گے؟ کیوں رہ جائیں گے باقی؟ کہ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے, جو غلط لوگ ہوں گے کچھ شہرت وغیرہ والے, لیکن اللہ میاں ان کی پیٹھ کو سخت کر دے گا, ان کی کمر کی ہڈی کو لکڑی کی طرح سخت کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ ونس اگین وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میاں پھر مکر و فریب کا کام لے گا, ان کی کمر کی ہڈی کو سخت کر دے گا, ان کو سجدہ نہیں کرنے دے گا. اللہ میاں کی مرضی ہے, اس نے جس کو جنت میں ڈالنا ہے, جس کو جنت میں ڈالنا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. کچھ لوگوں کو اس نے بنایا جنم کے لیے, اللہ میاں اب سجدہ کیوں کرنے دے ان کو؟ اچھا, لیکن اللہ میاں کہتے ہیں نا کہ اس کی مرضی ہے, جس کو جنت میں ڈالے جس کو جنم میں ڈالے, اللہ میاں نے کہا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے اللہ میاں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پھر انہیں پل صراط پہ لایا جائے گا. اب یہ آ گیا پل صراط, ٹھیک ہے, پل صراط کو آپ نے کراس کیا تو آپ جنت میں جائیں گے. وہاں پہ شیوانٹ برج بھی یہی ہے, کراس کریں گے تو جنت میں جائیں گے. شیوانٹ برج زراسٹرین, پل صراط مسلمان. ہم نے پوچھا رسول اللہ یہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے. ایکسکیوز می. اس پہ آنکڑے چوڑے چوڑے کانٹے ہیں, سر خمدار ہیں, کانٹے ہیں. مومن اس پہ پلک مارنے کی طرح, بجلی کی طرح, ہوا کی تیزی سے, تیز رفتار گھوڑے سے سواری کی طرح گزر جائیں گے. ہم نے زوراسٹرین بک میں دیکھا کہ اردا ویرا اپنے گڈ ڈیڈز کی وجہ سے اس پل کے اوپر سے پلک جھپکتے گزر گیا تھا. سیم چیز جو لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے وہ اس کے اوپر سے پلک جھپکتے گزر جائے گا. سیم زوراسٹرین پارسیوں کی کاپی. ان میں سے بعض تو صحیح سلامت اور بعض جہنم کی آگ میں جھلس کے بچ نکلیں گے, یہاں تک کہ آخری شخص اس پہ گھسیٹتے ہوئے گزرے گا. تم لوگوں آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو, اس سے زیادہ مسلمان لوگوں سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں سے کہ انہیں نجات ملی تو کہیں گے اے ہمارے رب, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ہمارے روزے رکھتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چنانچہ اب کیا ہوا, کچھ لوگ جو ہیں اب وہ جہنم میں چلے گئے ہیں, وہ اس پل سے گر کے جہنم میں گر گئے ہیں. چنانچہ اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ, اسے دوزخ سے نکال دو. اب اللہ میاں لوگوں کو دونوں سے نکال رہا ہے. تھوڑا سا ایمان ہے, اشرفی جتنا ایمان ہے نکال لو. اچھا, وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے. اب وہ جہنم میں تھے, ان کے پاؤں اور آدھی پنڈلیاں جل چکی ہوئی ہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن منہ نہیں جلا تھا. چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکال لیں گے. پھر واپس آئیں گے, اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھی اشرفی, ہاف اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو. ان کو بھی نکال لیا. پھر واپس آئیں گے, اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو. چنانچہ پہچاننے والے کو نکال لیں گے. اچھا, ابو سعید رضی اللہ نے اس پہ کہا اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو آیت پڑھو, اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہو گئی 440 چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 40. اگر نیکی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے. پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے. اب فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کر رہے ہیں, اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لوگوں کو نکال لے گا. اب وہ جو دوزخ میں سے اب لوگوں کو نکالا ہے ان کے چہرے بھی جھلس چکے ہیں, ان کی باڈی بھی جھلس چکی ہے, کیونکہ وہ صحیح معنوں میں حرامی لوگ تھے, برے لوگ تھے. اب اللہ جب انہیں نکالے گا تو ان کی تو جسم سارے خراب ہو گئے ہیں, اب اللہ بھی انہیں صحیح کیسے کرے گا؟ تو جنت کے سرے پہ ایک نہر ہے جس نہر میں آب حیات ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والی پانی, آب حیات. یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح بھریں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ بھراتا ہے. تو اللہ میاں اس کے اندر ڈال دے گا لوگوں کو, اور پھر لوگ اس کے اندر سے نکلیں گے. اور جب وہ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ جیسے کسی درخت کے کنارے دیکھا ہو جس پہ دھوپ پڑتی ہے اور سبزہ بھرا ہوا ہوتا ہے, جس پہ سایہ ہوتا ہے, وہ سفید ابھرتا ہے. پھر اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے. تو اس پانی کے اندر سے موتیوں کی طرح یہ لوگ واپس باہر نکلیں گے, اور ان کے گلوں میں سونے کے نیکلس ہوں گے, لکھا ہوا ہے, ان کی گردنوں پر مہر لگا دی جائے گی اور غلام انہیں جنت میں داخل کر دیجیے گا. اہل جنت انہیں اتقوا الرحمان کہیں گے. انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو بخیر
انہیں جنت میں داخل کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، جہنم کے لیے. اور جس بندے کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا وہ تو جہنم میں جائے گا، جس بندے کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے تو اللہ میاں کچھ لوگوں کو نکال رہا ہے کہ ان کے اعمال گندے ہی ہیں، لیکن اللہ میاں نے ان کو پیدا جنت کے لیے کیا تھا، لہذا انہوں نے اللہ میاں نے اس کو نکال کے آب حیات میں ڈال کے ان کو صحیح طریقے سے سیٹ کر کے دوبارہ نکال دیا اور ان کو جنت میں ڈال دیا. اور جنت والے لوگ کہیں گے کہ یہ عتق الرحمان ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے نہیں نکالا. اچھا یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اگر انگریزی میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے گردن پہ سونے کی زنجیریں ڈال دی جائیں گی. دیکھو they will have necklaces and they will enter paradise like pearl and they will have necklaces. ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، obviously وہ سونے کی ہوں گی، سونا وہاں پہ لکھا نہیں ہوا عربی میں بھی. and they will enter in the paradise. تو جناب ہم نے دیکھا کہ پل صراط کا سارا واقعہ زراسٹرین سے لیا گیا. آپ کا جو اسرا و معراج کا واقعہ ہے وہ زراسٹرین یعنی کہ پارسیوں سے لیا گیا. اسلام میں آپ دیکھیں اسلام نے کسی بھی دین کو نہیں بخشا. کچھ یہودیوں سے اٹھا لیا، کچھ کرسچن سے اٹھا لیا، کچھ کرسچن کلٹ سے اٹھا لیا. کلٹ ہوتا ہے کہ جی ماننے والے کچھ اور ہے لیکن بیچ میں سے انہوں نے کوئی کلٹ نکال لی، کوئی علیحدہ رستہ نکال لیا، کچھ وہاں سے نکال لیا، کچھ زراسٹرین سے لے لیا آگ کی پوجا کرنے والوں سے، کچھ بیبلونین سے لے لیا بال کی پورا پوجا کرنے والوں سے. ساری چیزوں کا ملیدہ بنا کے اکٹھا کر لو تو یہ آپ کو اسلام مل جائے گا 110%. It is a derogatorized copy paste of every religion in the history of religions.